چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کریں گے. ان دونوں کا مضمون آپس میں جو ہے وہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ دونوں ہی باتیں مکہ والوں کے لیے یاد دہانی کے طور پہ آئیں گی، کہ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ دونوں چیز، ایک تو واقعہ ہے اور دوسرا یہ کہ قریش کی اپنی جو پریزنٹ حالت ہے اس پر بات ہوگی. سورہ فیل اور یہ آپس میں ایک مطلب قریباً ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں. زمانہ نزول ان کا ہے 490. سورۃ الفیل ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 50 دن پہلے نورما ہوا. 50 دن کا مطلب سمجھ لیں آپ تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے قریب، ٹھیک ہے. اور اس سال کو لوگ عام الفیل کے نام سے یاد رکھتے ہیں. فیل کا معنی ہاتھی، یعنی ہاتھیوں کا سال. اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ حبشہ کا جو دارالحکومت تھا یمن، اس کا بادشاہ یا گورنر جو تھا وہ ابرہہ تھا، جو کہ عیسائی تھا، اور اس نے ایک وسیع و عریض ایک عمارتی کلیسا بنایا تھا. سوری، میں اب میں نے وہ کر لیا. اچھا جی، وہ اسکرین میں نے لگا دی. اب آ رہی ہے نا سب کو؟ جس طرح خانہ جی کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کلیسا یعنی چرچ، اس کو بھی لوگ دور دور سے اس کو ایسی ہی شہرت حاصل ہو. تو قریشی لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو عرب کے جو لوگ تھے ان کو اس بات سے بڑا غصہ آیا، اور جا کر کوئی ایک شخص جو ہے وہ کلیسا میں گندگی پھیلا کے آ گیا، یعنی رفع حاجت کر کے آ گیا، جس پر مشتعل ہو کر ابرہہ نے 60,000 کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ تیار کیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ کی طرف نکل پڑا. ابھی قافلہ راستے میں ہی تھا کہ ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے حملہ کر دیا اور سب نیست و نابود ہو گئے. تو اب اس واقعے کے پس منظر میں اس صورت کو پڑھتے ہیں. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح آپ کے رب نے ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ کیا. اصحاب کہتے ہیں ساتھی، یعنی ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. اس طرح سے ہمارا جملہ کو مکمل بن جائے گا. اس آیت میں اگرچہ ظاہر ہے کہ جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے مخاطب تمام اہل عرب ہیں. کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کا مطلب کہ تم نے سوچا نہیں، یعنی کہ بیسیکلی بات علم ترا کر کے بات ہو رہی ہوتی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں. اب کبھی کبھی ہم ایسی بات بھی کہتے ہیں نا، تم نے دیکھا اس نے کیا بات کہی. تو بات دیکھی تو نہیں جا سکتی نا، لیکن ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ تم نے دیکھی، تم نے دیکھا اس نے کیسے کہا یہ بات، یا اس نے کون سی بات کہی. تو ہم اس طرح بولتے ہیں. دیکھا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے سوچا اس بارے میں، یعنی کہ سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی کا بھی ایسی اسلوب ہے کہ علم ترا کہہ کے بات اس طرح سے یاد دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے، یعنی تم جانتے ہو وغیرہ. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی کہ تم لوگوں کو آپس میں یہ تو بات پتہ ہی ہے نا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اور ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کے دشمنوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھر کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ جو اللہ کے خلاف جا کر اس کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو، یعنی قیدہ ہوتا ہے چال، یعنی ان کی چال کو انہوں نے بیکار نہیں کر دیا. تضلیل کا روٹ ورڈ ضاد لام لام سے ہے، ضلالا. ضلال کا معنی ہوتا ہے گمراہی، صحیح ہے، گم ہونا. اگر دیکھیں ضاد لام لام کا معنی ہوتا ہے گمراہی یا گم ہو جانا، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہی سے بیکار ہو جانا. کیسے ہو گیا؟ تو آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی گیم کھیل رہا ہے، جیسے شطرنج کی کوئی چال ہوتی ہے، چال کہتے ہیں نا اس کو، باری جو چلتے ہیں، تو وہ چال ہوتا ہے، موو ہوتا ہے، یعنی ایکشن. یعنی کہ دشمن اگر دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو پہلا موو جو ہوتا ہے وہ اس کا قید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا موو ہوتا ہے. اور جو ادھر سے موو کر کیا جاتا ہے وہ بھی قید ہوتا ہے. مطلب قید کا معنی اس کا ایکشن، پلان آف ایکشن. تو ان کا پلان آف ایکشن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ایسے کہ جیسے وہ گم ہو گئی. صحیح ہے، جیسے کہ وہ گم ہی ہو گئی، یعنی کہ وہ خود بھی گم ہی ہو گئے نا، ختم ہو گئے. تو جب وہ گم ہو گئے، یعنی دلال کا معنی گم ہو جانا یا راستے سے بھٹک جانا. تو جب گم ہو گئی تو چال کیا ہو گئی، بیکار. اصل مراد اس کا ہے کہ ان کی چال کو گم کر دیا، تو مراد لیا ہے بیکار.
سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر چال گم ہو گئی تو مطلب بیکار ہو گئی نا. اگر کوئی موو آپ نے یعنی کسی دشمن نے کوئی ایک ایکشن لیا، فرض کریں تلوار سے کسی نے وار لگایا، لیکن وہ وار سامنے والے دشمن کو لگا نہیں، تو مطلب وہ وار جو کیا ہو گیا، بیکار ہوا میں چلا گیا، وہ بیکار چلا گیا اس کا وہ ایکشن. تو وہ یعنی کہ وہ ایک طرح سے وہ چال اس کی گم ہو گئی. تو یعنی جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اس میں اس کو ناکام کر دیا. اور یہ استفہامی تقریری ہے، یا استفہام جو ہے نا وہ تقریری ہے، یعنی کہ اس طرح استفہام کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ سوال ہے. یہ سوال اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو اردو اور عربی میں تقریری کہا جاتا ہے، استفہام تقریری. اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی اطلاع دینا مقصود ہے کہ ایسا ہوا تھا. یعنی کہ جیسے بچوں سے سوال نہیں کیا جاتا کہ کوئی بات آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں تو آپ کوئی سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ اسے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ہم فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں ہم نے کیا دیکھا تھا. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا دیکھا تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اسے سوچنے پہ پرووک کر رہے ہیں کہ وہ یاد کرے کہ میں نے کیا دیکھا تھا، کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، میں چڑیا گھر گیا تھا تو میں نے کون کون سے جانور دیکھے تھے. تو وہ جو سوچ رہا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام تقریر. یعنی کہ آپ اسے سوچنے پہ مجبور کرنے کے لیے اس سے سوال کر رہے ہیں. سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جواب نہیں آتا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر وہ ہے انداز کہ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے کر نہیں دیا تھا ان کی جو چال تھی اس کو بیکار. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابابیل اس طرح سے ہے جیسے گروپ آف جو برڈز ہیں نا ان کو کہتے ہیں فلاک آف برڈز، اس کو کہتے ہیں ابابیل، یعنی جھنڈ. یعنی کہ زیادہ پرندے ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کو ابابیل کہیں گے. تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے، جو کہ کیا تھے، جو کہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور کس طرح حملہ آور ہوئے وہ آگے بتایا جا رہا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر بھیجتے تھے، پھینکتے تھے. ترمیہم کا روٹ ورڈ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ ترمیہم کا رمی ہاں رمی رمی. کرتے رمی سے، تھے ہاں جی، رمی سے کوئی چیز یاد آ رہی ہے؟ نہ حج کنکریاں کرتے ریپیٹ کر جو رات کو بھی رمی کرتے ہیں جی کے جی دام کو جی کنکریاں مارنا. جی جی، اس کو کہتے ہیں رمی کرنا، کنکریاں مارنا. وہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، کنکریوں کو مارنے کو ہم رمی کہتے ہیں. رمی کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز پھینکنا، پھینک کے مارنا. تو رمی یعنی پتھر پھینکنا. تو ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، سجیل کے قسم کے. سجیل کے قسم کے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے سجیل کیا ہے، کہ یہ پتھر جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کنکریاں ہیں جو ریتیلی زمین پر، کیونکہ ڈیزرٹ تھا نا آس پاس، تو ڈیزرٹ میں جو ریت ہوتی ہے، جو بالکل باریک مٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب ہلکی بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی گیلی ہو کے جڑ جاتی ہے. اور جب وہ جڑ جاتی ہے، اس کے اوپر تیز دھوپ پڑتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی صورت بنا لیتی ہیں. تو وہی کنکریاں وہ ساری چڑیاں جمع کر کے آئی تھی، اور جب وہ اوپر سے پھینک رہی تھی، یعنی وہ اپنے پنجوں میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہر پرندہ 3 کنکریاں پکڑ کے لایا تھا. 2 اس کے پنجوں میں تھی اور ایک اس کی چونچ میں. اور اس طرح وہ پھینکتے تھے، تو جب وہ پھینکتے تھے وہ نیچے ایسے گرتی تھی جیسے کوئی بندوق کی گولی. اور گرنے کے بعد بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف اس کے اوپر لگی اور وہ مر گیا، بلکہ جس جگہ وہ لگی اس جگہ سے اس کا گوشت جھڑتا چلا گیا. یعنی اس قدر جو ہے وہ چڑیاں تھیں اور اس قدر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے کہ وہ آخر میں کیا ہو گئے، کھایا ہوا بھس. فجعلہم کعصف مأکول، مأکول یعنی کہ وہ ہو گئے کعصفن، جیسے کہ کھایا، مانند کے. اصف ہوتا ہے بھس، اور مأکول اکلا سے، حمزہ کاف لام. میں بھی اس کا روٹ ورڈ میں لکھواؤں گی. اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، جیسے کھایا ہوا بھوسا. آپ نے کبھی گائے کو چارہ ڈالا ہے؟ کبھی بھوسی ایک چارہ دیکھیں، ایک طرح دو، ایک تو وہ پتے وتے کھاتی ہے اور ایک ہوتا ہے وہ بھوسی کا چارہ ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں لوسن کہتے ہیں، دال اور اس کے اندر کچھ تن کے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کو بھوسا کہتے ہیں. تو جب وہ کھا لیتی ہے نا، تو کھانے کے بعد بھی اس کے ڈبے میں
کافی کچھ بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو کھا نہیں رہی ہوتی، یعنی اگلے دن اس کو چینج کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گیلا گیلا سا. کسی نے کبھی نوٹس کیا، کسی نے کبھی کوئی جانور جو قربانی کے جانور آتے ہیں ان کی دیکھ بھال کی ہے کبھی؟ جی اس جی میں میم نوٹس کیا. صرف تنکے رہ جاتے ہیں بعد لاسٹ میں نا جی زیادہ. اور گیلا گیلا سا ہوتا ہے، ایسا ہاں سوکھا نہیں ہوتا وہ. سیل سیل والا سا ہوتا ہے. ہاں سیلا سیلا سا، گیلا گیلا، اور اس کو وہ منہ بھی نہیں لگا رہی ہوتی کیونکہ وہ کھا چکی ہوتی ہے. تو وہ کھانے کے بعد جب یا تو وہ تھوکتی ہے یا جو بھی اس کا بچا ہوا ہوتا ہے وہ اب وہ کھانے کے قابل چیز نہیں ہوتی، اس کو ڈسکارڈ کر کے نیا ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ کھایا ہوا بھوس، آپ سوچیں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچیں کہ وہ پوری فوج جو کہ ہاتھیوں کے ساتھ اوپر لوگ بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا سامان وغیرہ سب کچھ ہوگا، اور کتنا بڑا لشکر تھا، 60,000 کا اس زمانے میں. آپ سوچیں 60,000 لوگ تھے اس کے اندر، اور ہاتھی بھی تھے، اور کس قدر ہاتھی ہوں گے، اور وہ سب جو ہے وہ ایسے بن گئے جیسے کھایا ہوا بھوس، یعنی کہ پوری زمین پر ایسا لگتا ہوگا جیسے بھوسا پڑا ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آتا ہے، یہ عذاب تھا نا اللہ کا ان کے اوپر. تو ویژولائز کرنا کتنا، اور اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ قریبی کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، اور اگر یہ صورت چوتھی پانچویں سال نازل ہوئی ہے تو 44 ایئرس کے، تو سوچیں 44 ایئرس پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. تو جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، تو سب زیادہ تر لوگ جو اس وقت یہ چیز انہوں نے دیکھی ہوگی وہ موجود بھی تھے، وہ زندہ بھی تھے، اور بہت سے لوگوں نے وہ کہانی سنی ہوگی ظاہر لوگوں سے. تو اتنا تازہ واقعہ تھا، اور اس بارے میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر مشہور تھا کہ بچے بچے کو پتہ تھی یہ والی بات، کیونکہ یہ ظاہر ہے کوئی اتنا عام واقعہ تو تھا نہیں کہ مکہ کے قریب ایسا ایک بڑا سا واقعہ ہوا تھا کہ اتنی بڑی فوج آئی تھی اور اس کو جو ہے وہ ایسے ختم کر دیا گیا. اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر بہت ڈر بھی بیٹھ گیا تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک اس طرح سے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. اس سے یہ ڈر اس طرح بیٹھ گیا کہ جب ایک مرتبہ سیلاب آیا یا بہت بارشیں ہوئی تھیں یا کوئی زلزلہ آیا، واللہ عالم مجھے یاد نہیں آ رہا، تو خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو اب ضروری یہ تھا کہ اس کی دیوار کو گرا کر اسے نئی دیوار کو تعمیر کیا جاتا، ورنہ کسی حادثے کا موجب بن سکتی تھی. تو لیکن لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ لوگ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح گرائیں اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس پر جو ولید بن مغیرہ تھا، وہ سردار تھا اس زمانے میں، تو اس نے کیا کیا، مطلب وہ بھی سرداروں میں سے تھا، تو اس نے جو ہے ایک اینٹ نکال لی. اس نے کہا کہ اگر، اور جا کے گھر جا کے سو گیا کہ اب جو کچھ ہوگا تو دیکھتے ہیں. تو کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ. تو پھر ان کو تھوڑی ہمت ہوئی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آدھی آدھی کر کے ایک دیوار کو گرایا اور پھر ایک نئی دیوار کو تعمیر کیا. یعنی اس طرح کا خوف ان کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نے اس دیوار کو کچھ کیا، لیکن ان کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو اس لیے اس طرح سے انہوں نے دیوار کو تعمیر کیا. اور جب انہوں نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سب لوگوں نے اپنا جو حلال مال ہوتا ہے صرف وہ دیا تھا. یعنی کہ کسی نے راہزنی بھی کرتے تھے نا یہ لوگ. راہزنی مطلب جیسے قافلے لوٹ لیے، یا یہ کہ پروسٹیٹیوشن کا جو پیسہ ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس مال کو انہوں نے استعمال نہیں کیا. یعنی کہ ان کے ذہن میں چاہے مذہب کا جو بھی تصور ہو، یہ ضرور بات ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ چیز حلال نہیں تھی، تو انہوں نے وہ حرام مال جو ہے وہ اس میں نہیں لگایا. اور ہوا یوں کہ ایک حصہ جو ہے ان کے اس پہ پیسے کم پڑ گئے ان کے، اور وہ اس کو کر نہیں پا رہے تھے پورا. اور اس لیے انہوں نے وہ جو، یعنی کہ پہلے جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا نا، یعنی خانہ کعبہ کی جو شکل تھی وہ ریکٹینگولر تھی. تو ان لوگوں نے یہاں تک تو بنا لیا، تو جب یہاں تک بنا لیا، اب یہاں تک ان کی ہو نہیں پا رہی تھی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس ایریا کو اس طرح سے احاطہ کر کے ایک چھوٹی سی ایک بنا کر کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اس کو آج جو ہے وہ حتیم کے نام سے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی جب اس کی تعمیر نو اور توسیع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قریش کی عزت کا خیال آ گیا، اور پھر انہوں نے اس کو اندر پورا نہیں، واپس اس کو ریکٹینگولر نہیں بنایا بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور آپ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہوئی نا کہ لوگ جو ہیں، دل چاہتا ہے جس کا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، تو وہ جو ہے حتیم میں نماز پڑھ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. تو یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کی نیکسٹ سورہ کرا لوں یا اس کی وہ کرا دوں پہلے، بلکہ سورہ ہی کرا دیتے ہیں.
چلیں سورہ قریش. اب سورہ قریش کے اندر جو ہے کیا اس کے اندر تھا کہ دیکھیں قریش کے لوگوں کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا مکہ کے اندر. یعنی یہ کعبے کے متولی بھی تھے. متولی سمجھ میں آتا ہے یعنی کہ یہ کعبے کے رکھوالے ایک طرح سے سمجھ لیں. ان کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں سمجھ لیں. صحیح ہے. یہ اب باقاعدہ چابیاں تھیں یعنی مطلب متولی تھے. یہ خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے 360 یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے تھے. صحیح ہے. اور یہ بت کس طرح سے وہاں پر موجود تھے یہ اس کا اس طرح سے تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ شام کے سفر پہ گیا اور وہاں پر جب شام کے سفر پہ وہ نکلا تھا اور کس جگہ کو گیا تھا ایگزیکٹلی میں بھول گئی سوری اس ایک جگہ وہ گیا تھا میرا خیال ہے عراق ایران کی کوئی جگہ تھی. کسی کو یاد ہے؟ وہاں سے وہ جو ہے ان کو اس نے دیکھا کہ وہ بہت جنگجو قوم ہے اور وہ ان سے پوچھا کہ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے. یہ بہت پرانی مطلب بات بتا رہی ہوں میں. تو اس نے کہا کہ ہم تو فلاں جو ہے وہ بت کی پوجا کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اچھا. تو وہ بھی ایک بت وہاں سے خرید کے لے آیا اور لا کر اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ سب لوگ جو ہے وہ اس کی پوجا کرو. تو ہم بھی بہت کیونکہ جنگجو تو تھے نا یہ لوگ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ہر اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی. تو اس طرح سے یہ جنگوں کے فتح کا بت جو ہے وہ یہ ہو گیا. تو اس طرح سے پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت نکالنا شروع کر دیا بنانے شروع کر دیا اور اس طرح ہر قبیلے نے بت اس کے اندر رکھنا شروع کر دیا اور اس طرح کرتے کرتے 360 ہو گئے. اور قریش کے لوگوں کو ایک تو کعبے کی متولیت حاصل تھی. صحیح ہے. دوسرا ان کو جو ہے لوگ ان کا احترام اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کا بت جو ہے وہ اگر قریش لوگوں نے ہی رکھوایا ہے اور اگر ہم نے قریش لوگوں کو ان کو کوئی ناراض کیا یا ان کے ساتھ کوئی بھی بدفعلی کی تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا بت وہاں سے نکال کے پھینک دیں گے. تو اس لیے بھی لوگ ان کو ذرا عزت اور احترام سے دیکھتے تھے. تو ان کی عزت ہوتی تھی. صحیح ہے. لوگوں کے درمیان میں ان کی عزت تھی. تیسرا یہ کہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ اگتا تو تھا نہیں. تو ان کی جو وہ تھی معاش تھی یعنی کہ جو ان کی فائنانسز جو کس طرح سے پورے ہوتے تھے ان کا تجارت ان کا جو ہے وہ پیشہ تھی. تجارت کے اوپر یہ کام کرتے تھے ٹریڈ. اور ان کے تجارتی 2 بڑے سفر ہوتے تھے. ایک سردی کا سفر ہوتا تھا اور ایک گرمی کا سفر ہوتا تھا. صحیح ہے. سردی کے سفر میں یہ نسبتاً اپنے سے گرم علاقوں کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے یعنی شام وغیرہ کی طرف اور اپنی گرمیوں کے سفر میں یہ شاید یمن کی طرف جاتے تھے. اب اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے مجھے یاد نہیں آتا ہے. کبھی کبھی میرے ذہن ایسے ہی رہتا ہے. شاید میں اس میں تفسیر میں لکھا ہوا ہو کہ سردی کا سفر شاید یمن کی طرف ہوتا تھا یا شام کی طرف. تو اس میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس کو چیک کر لیجیے گا. اچھا. تو یہ اس طرح کے ان کے سفر کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ان کے پورا سال گزر جاتا تھا. یعنی 2 بڑے سفر یہ کر لیتے تھے اور اس پر ان کا پورے سال کی ان کی ٹریڈ ہو جاتی تھی اور یہ آرام سے اپنا پورا سال گزارتے تھے بلکہ بچ بھی جاتا تھا ان کا پیسہ اور پھر یہ اگلی ٹریڈ کرتے تھے اگلے سال. اب ان کا جو سفر تھا اس سفر کے اندر آپ کو پتہ ہے میں نے راہزنی کا ذکر آپ سے کیا تھا. راہزنی مطلب ان کے قافلے لوٹے جاتے تھے. مطلب مکہ کے نہیں مکہ کے اور بھی لوگ جو تھے سب لوگوں کے ان کے قافلے آپس میں جو ان کے ڈکیت ہوتے تھے راستے میں وہ لوٹ لیتے تھے. لیکن قریش لوگوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ کعبے کے متولی ہیں یہ بڑے محترم ہیں اور ان کو جو ہے ان کے قافلے بالکل بغیر کسی پس و پیش کے یہ نکل جاتے تھے اور یہ آرام سے اپنی سارے منافع لے کر واپس آتے. جی تجلی کچھ کہہ رہی ہیں؟ یس میم. شام کی طرف سفر کیا تھا. عمرو بن لہی نام تھا شاید ان کا اور انہوں نے شام کی طرف سفر کیا تھا اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا عبادت کرتے ہوئے بتوں کی. وہاں سے وہ ایک بت لے کر آئے تھے. اس کو امر پڑھتے ہیں. امر بن حی. ٹھیک ہے. شام کی طرف سفر کیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے بت رکھا تھا سب سے پہلے یعنی کہ جو شرک مکہ میں آیا تو اس شرک کا موجب جو تھا یعنی جو پہلا بندہ تھا وہ اس نے سٹارٹ کیا تھا. تو ہر شرک کا گناہ جو ہے وہ اس کو جاتا ہوگا. اس کا صدقہ جاریہ تھا اس کے اندر مطلب گناہ جاریہ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ تجلی. آگے دیکھیں کہ جو اب جو ہم پڑھیں گے اس میں الاف. اب میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک تو یہ محترم سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں اور یہ کہ ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے اور ان کو ویسے بھی عزت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ایلافی قریش کے مانوس کرنے کے لیے.
اب دیکھیں لفظ اسٹارٹ ایسے ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جملہ نہیں بن رہا، یہ جملہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے ادھورا ہے کہ قریش کے مانوس کرنے کے لیے کیا یہ صورت نازل کی گئی، تو یہ یعنی کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. تو یہ اس میں جو لام زیر لی ہے نا، لی، یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے، فور کے معنی میں، صحیح ہے، یعنی کہ کوئی وجہ بتانے کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس سے کبھی بھی جملہ شروع نہیں ہوتا، عربی میں بھی جملہ اس طرح سے شروع کیا نہیں جاتا. لیکن اگر بات میں اسٹریس یا تاکید ڈالی جا رہی ہو تو قرآن کا اسلوب ہے کہ اسے پہلے کر دیا جاتا ہے. یعنی اس بات میں زیادہ تاکید، یعنی کہ انہی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اسپیشلی، اس کی تاکید کے لیے یہ جملہ یہاں سے شروع کیا گیا. اوپر سے ایلاف جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ الف سے ہے، یعنی الف سے ہے، الف لام اور فا، صحیح ہے، الف سے ہے. اور اس سے الفت، مشہور و معروف لفظ ہے الفت، الفت کا معنی ہوتا ہے محبت، صحیح ہے، جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ کو موافقت ہو، مانوسیت ہوتی ہے. مانوس کس کو ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس سے آپ واقف ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو پہچان ہوتی ہے. اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ نے کوئی پیٹ پالا، آپ نے بلی پالی ہے، تو ہر بلی تو آپ سے مانوس نہیں ہوتی نا. جیسے کوئی بھی بلی راستے میں چلتی ہوئی آپ سے پیار نہیں کروا لے گی، لیکن جو بلی پہلے سے کسی کی پیٹ ہو، یعنی وہ انسانوں سے ہلی بھی ہوتی ہے، وہ پھر دوسرے انسانوں سے بھی پیار کروا لیتی ہے. تو اگر آپ اپنی بلی پالتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وہ آپ کو پہچاننے لگتی ہے، پھر وہ آپ سے پیار کرواتی ہے، آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کو پہچانتی ہے. اس کو کہتے ہیں مانوس ہونا. ایسے ہی بچوں میں ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ ہر کسی سے مانوس نہیں ہوتے، شروع میں ڈر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں کسی اجنبی کو دیکھ کر، پھر آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہونے لگتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مانوس ہونا، پہچان ہونا، فیملیئر ہونا. ٹھیک ہے، اس لفظ کو اس طرح سمجھے گا، صحیح ہے، فیملیئر کرنے کے لیے. تو کس چیز کو فیملیئر کروایا جا رہا ہے قریش کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ اللہ تمہارے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے، اللہ کو تو تم ویسے بھی جانتے ہو، اللہ سے تو تم آلریڈی مانوس ہو، پہچانتے ہو، اللہ سے فیملیئر ہو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے اتنے احسان ہے تمہارے اوپر، اور تمہارے اوپر اسپیشلی ہیں. اور وہ بتا دیا گیا کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ تم اللہ کے گھر کے متولی ہو. اللہ نے تمہیں اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کا ایک شرف دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے. تو یہ خیال جو ہے یعنی الاف، یعنی مانوس کرنے کے لیے قریش کو. تو اس میں دیکھیں جو الف کے معنی، یہ مفردات، اور الف کے معنی کسی چیز کے منتصر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں الف. جو یعنی یہ جو لفظ ہے نا، یہ ساتھ لکھ دیا گیا ہے تو تھوڑا کنفیوزنگ ہو رہا ہے. یہ اس طرح سے ہے، یعنی اس کا جو معنی بنتا ہے نا، الف لام اور فا، روٹ ورڈ، اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف بکھری ہوئی چیزوں کو جوڑ کر ایک ساتھ ترتیب میں جوڑ دینا. اسی سے مفردات لفظ نکلتا ہے. یعنی جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے نا کہ بکھرے ہوئے لیٹرز کو ایک ساتھ ایک تختی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو مفردات کہتے ہیں ہم. کسی کتاب کی تالیف کا بھی یہی یہ دیکھیں، تالیف میں بھی یہی لفظ آ رہے ہیں، الف لام اور فا، کہ بکھرے ہوئے اجزاء ہیں، ان کو بس جوڑ کر ایک کتابی شکل دے دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں تالیف، صحیح ہے. اور اگر خود سے کوئی چیز لکھی جا رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں مصنف، صحیح ہے، وہ خود لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور تالیف کیا ہوتی ہے؟ جو صرف اسمبل کرتا ہے ادھر ادھر سے چیزوں کو لے کر اور اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو اس پہ جو کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو مصنف نہیں لکھا ہوتا، لکھا ہوتا ہے تالیف. ٹھیک ہے. گویا ایلاف کے مفہوم میں محبت بھی آ گئی، موانست بھی آ گئی، یعنی مانوس ہونا، اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت بھی اس کے اندر آ گئی. یعنی کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ ابھی نیچے بتایا جائے گا یہاں پر کہ اس لحاظ سے ایلاف کے دو پہلو نکل آئے. ایک کا پس منظر کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا. حجاز آپ کو پتہ ہے نا، وہ جگہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا گیا تھا. تو سب سے پہلے قصی بن کلاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کہلاتے ہیں. یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کھولا جائے تو یہ بن 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 کرتے ہوئے قصی کا نام بھی آتا ہے ان میں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ مجھے پورا نام یاد نہیں ہے لیکن اس طرح سے آتا ہے، اگر ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی. تو یہ جد اعلیٰ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اینسسٹرز میں ان کا نام آتا ہے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے. چنانچہ
انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا. اسی پر قصی کو مجمع بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مجمع یعنی جمع کرنے والا. اور اس طرح کعبے کی تولیت بھی اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی، کیونکہ سب ایک ساتھ زیادہ تعداد میں ایک ہی قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، تو پھر ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا گیا. اور ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا. ہاشم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز میں ہی ہے نا، یہ جو تھے حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی ہے، جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے ہیں. یمن میں بلاد مشرق سے تجارت ہوتی تھی اور شام میں افریقہ اور مصر سے. تو چنانچہ ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس سے مکہ خود جو ہے وہ ایک بین الاقوامی منڈی بن گیا. یعنی یہاں سے سامان جو ہے یہاں سے وہاں جانے لگا. یعنی کہ اگر کسی کو مال اپنا یمن سے فلسطین بھیجنا ہوتا تھا تو وہ پہلے مکہ بھیج دیتا تھا، مکہ میں ایک طرح سے جمع ہو جاتا اور پھر مکہ سے آگے پھر جو ہے وہ شام کی طرف جاتا، کیونکہ یمن جو ہے وہ مکہ سے نیچے والے ایریاز میں ہے اور شام کا علاقہ مکہ سے اوپر کی طرف جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک بیچ میں ایک گڑھ بن گیا، تجارتی گڑھ. قریش کے قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، گرمیوں میں شام، اچھا میں نے الٹا لکھا تھا نا، سردیوں میں شام، گرمیوں میں شام اور فلسطین جاتے تھے، اور کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا. سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا. اس طرح وہ آسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے. یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز اور محور بن گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی گزر بسر اس کے اوپر ہوتی تھی. آگے آیت آ رہی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم، اور مانوس کرنا انہیں، یعنی دوبارہ یہی لفظ آ رہا ہے، اس بات سے مانوس کرنا یعنی یاد دلانا یا ان کو پہچان کروانا انہیں. رحلتا، کبھی آپ نے سنا ہے لفظ کہ کسی شخصیت کے بارے میں کہ وہ رحلت فرما گئے؟ اردو میں کبھی پڑھا آپ نے یہ رحلت فرما گئے؟ انتقال اگر کر جائے تو جی انتقال کر گئے. جی، رحلت کا معنی ہوتا ہے یعنی سفر کرنا، یعنی کہ وہ اس جہان سے دوسری جہان کو سفر کر گئے. رحلت کا معنی سفر ہوتا ہے، یعنی آخرت کے سفر پہ نکل گئے. تو رحلتا عربی سے ہی آیا ہے. الشتائی، شتا اور والصیف، یہ دونوں جو ہیں معنی سردی اور گرمی ہے. دیکھیں جو سیزن کے نام ہوتے ہیں نا عربی زبان کے، وہی نام ہے یہ. اگر کسی نے تھوڑی سی انگلش سیزن نیمز، اگر کسی کو تھوڑی سی اردو مطلب عربی آتی ہو نا تو اس کو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف دکھانا اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ کچھ نام ہم پڑھتے ہیں. ایک منٹ آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ اس کو میں بڑا کر رہی ہوں. دیکھیں ربی اور خریف کراپس کا بھی آپ نے پڑھا تھا پاک سٹڈیز میں، ربی اور خریف، یاد آ رہا ہے؟ جی مس. ربی اور خریف بولتے ہیں نا، میں ایک سیزن ہوتا ہے جو ربی کے کراپس ہوتے ہیں اور ایک سیزن ہوتا ہے خریف کراپس، تو وہ عربی سے آئے ہیں. ربی کا معنی اسپرنگ سیزن ہوتا ہے اور خریف ہوتا ہے آٹم سیزن، اور ونٹر سیزن الشتائی، اور الصیف جو ہے وہ سمر سیزن. تو اگر آپ یہ یاد کریں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ نام اگر آپ کو یاد ہو تو 2 تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہیں، تو اب یہ 2 بھی آ گئے ساتھ میں کہ الشتا جو ہے وہ سردی کو کہتے ہیں اور صیف جو ہے وہ گرمی کو کہتے ہیں. اچھا جی، تو یعنی انہیں گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کرنا کہ ان کے جو سفر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے تجارتی سفر ہیں، وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو گرمی اور سردی کے 2 سفر کرتے ہو وہ ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا ہوا ہے اور اہل عرب میں تمہیں معزز بنا دیا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر بھی ممکن نہ ہوتا.
اور ظاہر ہے تمہارے پاس پیسہ ہے، تھوڑا مال ہے، تبھی تو تمہیں سرداری بھی حاصل ہے، تو اگر یہ مال وغیرہ نہ ہوتا تو تمہیں کیا سرداری کیسے ملتی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اب اتنے سارے احسان تمہارے اللہ تعالیٰ کے تم پر ہیں موجود، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ تمام سہولتیں حاصل ہیں، اسی گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ ایلاف میں ابتدائی لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے آیا، یعنی وجہ بتانے کے لیے۔ لام تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ لام تعلیل کہتے ہیں وجہ بتانے والا، جو میں نے شروع میں بتایا نا، لام زیر لی، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے منتصر افراد کو مکہ میں ایک مقام پر اکٹھا کر دیا، ان میں الفت پیدا کر دی، اور وہ ایک دوسرے سے بھی مانوس ہو گئے، تو پھر کعبے کی تولیت بھی ان کو مل گئی، مزید برآں انہیں گرمی اور سردی اور تجارتی سفروں سے بھی مانوس کر دیا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبے کے مالک ہی کی عبادت کریں، کیونکہ قریش معاشرتی، سیاسی، تمدنی اور تجارتی جو بھی فوائد وہ حاصل کر رہے تھے وہ اس کعبے ہی کی بدولت حاصل کر رہے تھے، لہٰذا انہیں صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنی چاہیے، بلکہ اور جو انہوں نے بت اور معبود جو خانہ کعبہ کے اندر جوڑ رکھے ہیں 360، ان کو نکال باہر کرنا چاہیے اور ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا کہ الذی، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ، اطعمہم، جس نے کھلایا انہیں، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف میں، خوف کے اندر جو انہیں مطلب ان کو یہ امن دیا، بھوک میں کھلایا، یعنی کہ ان کی تجارت جو ہوتی تھی وہ پروفیٹیبل ہوتی تھی، تبھی انہیں ان کا بھوک کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کے جو سفر تھے وہ بغیر خوف کے ہوتے تھے، اس لیے انہیں امن ملا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات جو کہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، اس میں مزید یہاں لکھا ہوا ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقہ جو تھا وہ پہاڑی اور ریگستانی تھا، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے علاقے حجاز کا بھی یہی حال تھا۔ لوگوں کا عام پیشہ جو تھا وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا، یا پھر وہ لوٹ مار کر یا ڈاکہ زنی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے اور ایک دوسرے کو بھی لوٹ لیتے، اس بدامنی اور رازداری سے صرف قریش ہی بچے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب بھر میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ راہزن قبیلے ان کے تجارتی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کو روکتے نہیں تھے، بلکہ جس قافلے کو قریش پروانہ راہداری دے دیتے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے، یعنی کہ اگر وہ کسی کو کہہ دیتے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ایک سیف پرمٹ مل جاتا تھا۔ اور قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن کا شہر تھا، اور لوگ یہاں آ کر پناہ بھی لیا کرتے تھے، یعنی کہ مکہ شروع سے امن کا شہر تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی مکہ میں دیکھ لیتا تھا تو وہ وہاں پہ اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرتا کہ مکہ سے باہر نکلے گا پھر ہم اس کو ماریں گے، کہ ہم مکہ کے اندر جو ہے وہ خون ریزی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک امن کا شہر ہے۔ یہ شروع سے ہی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی اہمیت اور ایک اعجاز اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے الحمدللہ کتنی صورتیں کر لیا؟ اس ویک ہم نے 5 صورتیں کی ہیں، پچھلے ویک ہم نے 4 صورتیں کی تھی، تقریباً 9 صورتیں ہماری ہو گئی ہیں، اور اس ہفتے ہماری جو ہے وہ 5 ہو گئی ہیں، تو 3 کل کی تھی، آج 2۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ کچھ بھی؟ اس سے آج کی سورہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے نا؟ قریش کی جو سورہ ہے، اگر اوور آل دیکھیں سمری، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی عبادت کریں جس نے امن دیا خوف میں، کھانا دیا بھوک میں، اور قریش والوں کو کہہ رہے ہیں کہ سردی اور گرمی میں جو تجارت کرنے سے فیملیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ دیکھیں یہ جو مطلب دیکھیں مکی صورتیں ہیں نا، ان کا ایک سٹائل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بڑے بڑے معنی کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ مکی صورتوں کا یہ اسلوب ہے، شروع کے اوائل جو صورت قرآن کی ہے نا، یہ اوائل صورتوں میں سے ہے نا، جو شروع کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کا ایک سٹائل ہے۔ جب آپ دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے ایلافی قریش، اور مانوس کرنے کے لیے قریش کو، ایلافی ریلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنا، لیکن اس کے درمیان اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اس کے پیچھے پوری کہانی ہے کہ ان کے جو سردی اور گرمی کے سفر ہوتے تھے یہ آرام سے کرتے تھے، تو یہ اللہ کا یہ ایلاف جو ہے نا، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو
کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، تم اللہ سے کوئی مطلب تمہارے لیے اللہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ان کے لیے یہ تو مسئلہ تھا نا. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو تو یہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمام احسان تمہارے صرف اللہ ہی کے ہیں، یہ تمہارے بت تو ان میں ہے ہی نہیں اس بات میں، تو یہ بت کہاں سے آ گئے درمیان میں؟ تو جب قریش، دیکھو قریش ایک بڑی پاورفل وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو پورا مکہ کو مسلمان ہو سکتا تھا. تو ان کو سب سے پہلے ایڈریس اسی لیے کیا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تاکہ اور تم پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو. یہ بات کی جا رہی ہے. تو دیکھیں ایک پہلا یہ والی بات کی گئی یہاں پر کہ ایلاف کرنے کے لیے، یعنی کہ پتہ کرنے کے لیے یہ ان کو مانوس کرنا. کس سے مانوس کرنا؟ اللہ سے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ یہ سفر، جو ان کے جو دوسرے جو سفر تھے اس سے مانوس کرنا. ٹھیک ہے. تو جب ان دونوں چیزوں سے مانوس ہو جائیں گے تو انہیں کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ کام ہے. مانوس کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کہ تم ایک توحید پر آ جاؤ. صحیح ہے. مانوس اس لیے کرایا جا رہا ہے کیونکہ توحید پر آ جاؤ. پھر اس کے بعد مزید اللہ کے ایک اور احسان کرائے جا رہے ہیں کہ وہ جو سفر تم کرتے تھے وہ پروفیٹیبل ہوتے تھے. صرف سفر ہی نہیں ہوتے تھے، وہ پروفیٹیبل سفر ہوتے تھے. تبھی تو تمہارا جو ہے وہ تم کھاتے تھے، اس سے تمہیں بھوک میں اللہ تعالیٰ نے کھلایا. اور پھر یہ کہ وہ سفر جو تھے اس میں دوسرا کیا تھا کہ وہ امن تھا. تو اسی چیز کو مزید ڈیفائن کر دیا گیا. رحلتا. بس دیکھیں، اگر اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں تھا اور بس رٹے رٹائی طریقے سے ہم لوگ نماز میں پڑھتی تھی اس کو، کتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کریں نا تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو، دیکھیں اس وقت کس قدر سردی ہے، اور سردی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمفرٹیبل گھر دے رکھے ہیں، ہمارے پاس گرم کپڑے ہیں، گرم چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کے احسان نہیں ہے کیا؟ ہم نرم گرم بستر پہ سوتے ہیں. آپ ان لوگوں سے ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کریں جو باہر سوتے ہیں بیچارے، جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں یا جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں، اور یا جو فلسطین میں بیچارے لوگ ساحلی سمندر کے کنارے خیموں میں رہ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر احسانات دے رکھے ہیں. بھوک میں نہیں کھلایا اللہ نے ہمیں، خوف سے امن نہیں دے رکھا کیا؟ تو یہ صرف قریش کے لیے تو نہیں، یہ تو ہر بندے کے لیے ایک بات ہے نا کہ اگر آپ اپنے اوپر اس چیز کو سوچیں تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احسان کر رکھے ہیں نا. اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم ادھر ادھر مدد کے لیے پکارتے ہوں، اور یہ ہمیں سہارا دے دے گا، فلاں ہمیں یہ کر لے گا، وہ سپورٹ کر دے گا. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں ہم عورتیں ہیں نا، ظاہر ہے ہمارے اپنے جو ہے وہ ہم ایک طرح سے محکوم ہیں اس دنیا میں، اور ہم دوسروں پر ہی ریلائی کرتے ہیں، مردوں کے اوپر، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، شوہر ہو. لیکن ہمارا جو پہلا توکل ہے نا وہ اللہ ہونا چاہیے. نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ شوہر، بلکہ ہمارا پہلا توکل کیا ہو؟ اللہ. یعنی اگر ہماری کوئی ضرورت ہے نا، جیسے اگر مجھے کپڑے چاہیں تو میں دل میں یہ نہ سوچوں گی میرے ساتھ شوہر مجھے دلا دے گا. میں دل میں یہ پہلا میرا خیال یہ ہوگا، اسباب تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے ہی آئیں گے نا، لیکن میرا پہلا خیال کیا ہو کہ یہ میرا اللہ کرا کے دے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کے شوہر آپ کو کر کے دیں گے، یا کوئی بھی آپ کو کر کے دے گا، آپ کے پاس آ جائے گا اور وہ اللہ کروا کے دے گا، آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا. یہ جو توکل ہے نا، یہ سیکھ لیں اگر ہم، تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہمارا توکل اگر ٹھیک ہو جائے تو. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا بیچ میں، سعدیہ کر کے کسی نے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ سعدیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ سعدیہ آئی فون، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا یا ویسے ہی کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم. نہیں ایکچولی میری بیٹی ہے 6 ایئرس کی، ہوں تو وہ بھی کبھی کبھی میرے ساتھ سن لیتی ہے. تو لاسٹ ٹائم وہ ایک سوال اس کے دل میں آیا تھا جب لاسٹ کلاس ہوئی تھی، تو وہ سن رہی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ بچہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے ایم سوری، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ بجائے ایکسیپٹ کرنے کے ہم اس کو تھوڑا سا طنزی انداز میں کچھ بول دیتے ہیں. تو وہ بڑی مسکرائیں اور مسکرا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ٹیچر بہت اچھی ہیں، ان سے ایک سوال ضرور پوچھیے گا کہ میں اچھے کام بھی کرتی ہوں اور برے کام بھی کرتی ہوں، تو ان سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں بھیجیں گے. یہ سوال تم خود کر لو. تو وہ آئی تھی سوال کرنے، لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی وہ اتنی لمبی ہو گئی نا کہ پھر وہ واپس چلی گئی.
अच्छा, सही है, इसलिए ठीक है। अल्लाह ताला देखें, अभी तो आप छोटी हैं, तो अभी तो आपके ऊपर कलम है ही नहीं लिखा हुआ, यानी कि आपको आपका लिखा नहीं जा रहा, लेकिन अल्लाह ताला नियतें जानता है ना, तो अल्लाह ताला जो नेकियां होती हैं ना वो बच्चों की भी लिख लेते हैं। इन बच्चों के, लेकिन बच्चों के जो गुनाह होते हैं उनके ऊपर लिखा नहीं जाता, क्योंकि वो छोटे होते हैं ना, अभी उनको इतनी समझ नहीं होती। लेकिन जब आप नेकियां करते हैं तो नेकियां करते हुए आप जब बड़े होते हैं तो उन नेकियों पे पक्के हो चुके होते हैं। इसीलिए नेकियों पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब हम बड़े हो जाएं तो ये नेकियां हमारी पक्की हो जाएंगी, और जब पक्की हो जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में ही जगह देंगे। ठीक है जी। फरहाना क्या कह रही हैं? इसमें ना खौफ का लफ्ज आया ना आखिर में, तो मुझे एक इंसान के अंदर जो एक स्ट्रेंथ आता है ना, मायूसी की हालत में भी, किसी भी हालत में भी, सर्दी की हालत हो, कोई भी चीज की कमी बेशी, इसमें एक अल्लाह ताला स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप कैसे अपने अंदर तवानाई ला सकते हैं, अल्लाह को पुकार सकते हैं, किसी चीज की कमी हो आपके अंदर तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें, हम खवातीन हर थोड़ी, मतलब हर लहजा ही एक तरह से खौफ में मुब्तला होती ही हैं, क्योंकि हमें टेंशन है, और जो खौफ होता है ना कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, और हमारे ऊपर इतने पेयर प्रेशर्स होते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक खौफ होता है कि आज मैं दुआ अनसेफ्टी वाला। मांगी थी नमाज में, हम्म। तो मेरे दिल में ये हुआ ना कि मैं ये बोलूं मेरी हर चीज सही हो रही है, क्या क्या मैंने एक अरसे से दुआ मांगी थी, मेरा ड्रामा खत्म हो जाए, मेरा मोबाइल सर्च करने का सिस्टम जो है, हर वक्त सर्च करने का ये भी सिस्टम बहुत कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या नाम है, मैंने आज दुआ में मेरे दिल में हुआ कि अल्लाह ताला मैं जन्नत में जाने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ये वाला दुआ करूंगी मैं अपने लिए। तो आमीन। मैंने वही कहा, मैं हमेशा करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। और दुआओं से ना इंसान का अमल भी बदलता है। जब इंसान मांगने लगता है ना, तो इंसान उस चीज पर फिर फोकस भी करने लगता है। वरना हम उम्मूमन सोचते तो हैं कि बिल्कुल, हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन हम मांगते नहीं अल्लाह ताला से जन्नत, तो फिर हमें फिर इतना वो नहीं रहता। जन्नत में जाने वाले अमल 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 अल्लाह जी ताला से जी मांगने जी चाहिए, अल्लाह हमें जन्नत में जाने वाले अमल जी अमल जी। की बहुत तकलीफ होती है। युस्मा, युस्मा राइस, यही नाम है आपका? जी, युस्मा, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। आपका नाम युस्मा है? जी। माशा। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आई, जैसे अभी हमने सूरत में पढ़ा ना कि वो काबे की जो है ना, वो हिफाजत वगैरह तो वो करते थे, काबे की देखभाल करते थे, लेकिन उसमें बुत रख दिया करते थे। तो हम्म यही कोई हाल हमारे दिल का भी है, कि हम्म। हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा अभी आपने कहा ना कि हम डिपेंड करते हैं, हमारा तवक्कुल जो है, जो हमारा रिलाय है, वो ठीक नहीं है। तो यही चीज हमारे दिल की भी हालत है, कि हम अपने अल्लाह तो अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हम इसकी अंदर हमारे कहीं ना छोटे छोटे बुत होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये ये चीज आप तब महसूस क्या करें ना, जब इंतहाई शदीद कोई आपको कोई इमरजेंसी आती है ना, उस वक्त जो हमारा पहला जो अमल होता है ना, वो ये बताता है कि आप क्या करते हैं। उस वक्त जो आपका पैनिक में जो आप सबसे पहले काम करते हैं ना, या आप जिसको फोन करते हैं, वो आपको लगता जी, है, मतलब वो आपका प्रायोरिटीज पे चला जाता है, कि आप सबसे पहले जी। किसको देखते हैं, किसकी तरफ आप रुजू कर रहे होते हैं पहला। यहाँ जी जी बोले। एक चीज मेरे जहन में जो आई ना, वो ये कि हमें भी ना अपने दिल का भी जायजा लेना चाहिए। ये सूरत हमें ये भी बताती है कि अपने दिल का भी हमें जायजा लेना चाहिए, कि यहाँ पर तो कहीं हमने छोटे छोटे, जैसे वहाँ 360 बुत थे, तो ऐसे हमारे दिल में तो कुछ ऐसा नहीं है, इसको भी साफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कि हमें तवक्कुल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे करना है, और इबादत भी हमने उसी की करनी है। बिल्कुल। नहीं तो चलिए। मैम, ऐसा भी होता है ना, जी। बाज़ औक़ात कोई परेशानी होती है तो हम फौरन से हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला हमारी इसको ठीक कर दे, लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। यानी हमारे दिल में एक तरह का वो कह लेंगे, वो शिकवा भी आता है कि हमारे साथ यही परेशानियां हमारे साथ आए क्यों चले जा रही हैं। हम इस चीज को सबसे पहले लेकर आते हैं, बनस्बत ये नहीं कि अल्लाह ताला इस चीज को हमारे लिए अच्छा करेगा। देखिए, ये तो एक इंसान का वो है ना, मतलब ये तो फितरत है, इंसान ये सोचेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज क्या है कि अगर कोई अच्छी चीज होती है तो इंसान ये नहीं सोचता कि मुझे क्यों मिली है,
وہ تو اپنا حق سمجھ کے لے لیتا ہے، جب برا بالکل کچھ ہوتا بالکل ہے تو صحیح کہہ انسان رہی یہ ہیں سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا. لیکن جی یہ کیوں جو ہے وہ اگر انسان جو ہے اس کیوں کا جواب ڈھونڈے تو اس کو اس کیوں کا جواب مل بھی جاتا ہے، اگر صحیح بصیرت کے ساتھ دیکھے، کہ وہ یہ جی دیکھے کہ کہاں میں نے کہاں غلطی کی ہے. مطلب جی جی کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ آپ کے اپنے کیے کی ہوتی ہے، جس میں لکھا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تمہارا جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وما اصابکم مصیبکم فبما کسبت فی ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وہ تو یہ دیکھیں کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تم کوئی ایسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس جو آزمائش آئی ہے تو تم اس نقطے کو دیکھو جس نقطے پہ تم نے غلطی کی ہے، یعنی متوجہ ہو جاؤ. یعنی اگر یہ والا جو سوال آ رہا ہے نا، اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ متوجہ ہونا. اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے اپنی طرف. اللہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کون سا ایسا گناہ کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے اور تمہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی بلیسنگ ہے نا کہ اگر اللہ اس مصیبت میں نہ ڈالے تو متوجہ ہی نہ ہو انسان سوچے سب جی صحیح چل رہا ہے، اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں، میں تو اللہ کا پسندیدہ بن گیا ہوں. پھر دوسرا جو نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے انسان اس پر صبر کرے اور اس کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے، اس کا اجر بڑھے، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس کے گناہ مٹتے جائیں. یعنی گناہ مٹانے کے لیے بھی آتی ہے آزمائش، صرف اس لیے نہیں آتی ہے کہ انسان کو سزا بعض دے. اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ان چیزوں میں نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش آپ کے اوپر ڈالتا ہے. تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب فرض کریں ایک انسان 5 نمازیں پڑھ رہا ہے اور سب کام کرنے کی ہوں کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں کمی رہ جاتی ہے، جی اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہے بھی نہیں کہ وہ کر سکے. لیکن اللہ جی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اور قریب لائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس پہ آزمائش ڈالتا ہے تاکہ وہ اس پہ صبر کرے اور ایک ساتھ جو ہے وہ پلس بونس پوائنٹس اس کو مل جائے اور اس کا درجات بلند ہو جائے. تو یہ بھی تو وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اس کو چلتے ہیں، دیکھیے الف جس کا روٹ ورڈ ہے اور لی جو ہے وہ اس کا فور کے لیے یعنی کے لیے، اور الف کا معنی مانوس. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیسے پیٹ مانوس ہوتا ہے نا، ایسے پہچان کے لیے، مانوس کرنے کے لیے. قریشین قریش کو، ایلاف وہی سیم ورڈ ہے. اچھا اس میں نا اکثر اسٹوڈنٹس تجوید کی بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو جلدی سے الاف پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں یہ لفظ ای ہے نا یا مدہ کے ساتھ، اسی طرح یہاں پر بھی کھڑی زیر ہے ایلافیہم. الافیہم نہیں ہے، یہ ہے ایلافیہم، اور یہ بھی لی ایلافی، لی الافی نہیں ہے، یہ لی ایلافی قریشن ایلافیہم. ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ غلطی یہ کرتے ہیں تو پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا. ایلاف مانوس کرنا، ہم انہیں کنہیں؟ قریش کو. رحلتا سفر سے، راحلام رحلہ. الشتائی سردی کے، یہ تو سیزن کا نام ہی ہے، اس کا تو کوئی روٹ ورڈ نہیں بتاؤں گی میں، بس صیف اور گرمی کے. فلیعبدو، تو اس میں آپ دیکھیے فلیعبدو میں جو فا ہے نا اس کا معنی ہے پس. ٹھیک ہے، فا کا معنی ویسے بنتا ہے پھر، پس اور تو. اور لام جو یہاں پر آ رہا ہے نا یہ لام حکمیہ ہے. ٹھیک ہے، اسے لائے امر کہتے ہیں، لائے امر یا لام امر. ٹھیک ہے، یعنی حکم دینے کے لیے. یعنی یہاں پر اس لیے اس کا معنی بن رہا ہے کہ چاہیے کہ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، اسلام کو لام امر کہتے ہیں. یا بدو میں یا جو ہے وہ معنی بنتا ہے مضارع کا وہ. ٹھیک ہے، اور یا بدو میں روٹ ورڈ بن رہا ہے عین، با اور دال. ٹھیک ہے، اور یہ واو مدہ جو بن رہا ہے نا یہ جمع کی علامت ہے. یعنی کہ جب ہم اس کا معنی بنا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، زیادہ کے معنی میں کر رہے ہیں. اگر یہ واو مدہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ اس طرح کہتے ہیں واو مدہ نہیں ہوتا تو. ٹھیک ہے، ربا رب کی، ہاذا اس، ہاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں دس بولتے ہیں بالکل ویسے ہی. صحیح ہے، اس. البیت، بیت تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں بیت اللہ، تو بیت کا مطلب گھر، اس گھر کے. اور
الذی جس نے، الذی کیا ہے، اس میں موصول کہلاتا ہے. یہ موصول کا معنی ہوتا ہے کنیکٹنگ ناؤن. یہ پیچھے والے جملے کو کنیکٹ کر رہا ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ لا لگا ہوا ہے. یعنی کہ جو پیچھے بات ربا ھذا البیت کی ہو رہی ہے نا، تو اس رب کو مزید ڈیفائن کیا جا رہا ہے، وہ جس نے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے جو، جس، جن ہو، اس طرح بنتا ہے جو. اور یہ کیونکہ سنگولر ہے تو جو اور جس ہی بنے گا، جو، جس. اور اور تو کچھ نہیں بنے گا. جن ہو تو پلورل ہو جائے گا، جن بھی پلورل ہو جائے گا. تو جو اور جس بنے گا اس کا معنی. جس نے اطعمہم، تو اطعم ایک لفظ بن رہا ہے، اور ہم جو ہے یہ اس کا پروناؤن ہے، انہیں. اور اطعم میں روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ توا، عین اور میم، طعام سے. قیام و طعام اکثر روڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے موٹر ویز میں، قیام و طعام. طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو کھلایا انہیں. ٹھیک ہے. اور من جوعن، جو کا معنی ہوتا ہے سخت بھوک، جو بھوک میں. وآمنہم، اور اس نے امن دیا انہیں. آمنا یہ ہو گیا امن، اور ہو گیا یہ صحیح ہے. اور ہم انہیں، اور آمنا کے اندر نا اس کا فائل بھی موجود ہے، تو اس نے اس لیے لکھا ہوا ہے فائل کی وجہ سے. اس کا جو فائل ہے وہ اس کی ضمیر ہے، یعنی اسی کے اندر اس کا وہ والا فائل ہے، یعنی کہ اس نے امن دیا. اطعم اما کے اندر بھی اس نے ہے، لیکن پیچھے کیونکہ جس نے لکھ دیا گیا ہے تو بھی بعد میں دوبارہ اس نے لکھنا عجیب سا لگ رہا تھا. یعنی کہ جس نے، اس نے کھلایا انہیں. صحیح ہے، تو جس نے کھلایا انہیں کافی رہ گیا. اب یہاں پر کیونکہ الذی نہیں ہے تو اس لیے آمنہ کے اندر اس کا فائل ذکر کر دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور اس نے امن دیا انہیں. ٹھیک ہے، آمنہ کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فائل ہے. من خوفن، خوف سے. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یہاں پر من جوئن ہے بھوک میں، اور من خوفن ہے تو خوف سے. تو اس لیے کیونکہ ہمارا جملہ اس طرح نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں بھوک میں کھانا اور خوف سے امن. خوف میں امن نہیں ہوتا، خوف سے امن. اس لیے ہم اس من کا معنی میں نہیں کرتے. صحیح ہے، ویسے تو اس من کا معنی سے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے، یہاں پر بھوک سے لکھنا چاہیے تھا اصل. اگر ایگزیکٹلی من کا معنی ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح لکھا ہوا ہے معنی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ من کا معنی سے ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ہمارا جملہ ایسے اردو میں نہیں بولتے ہم، اس لیے کیونکہ ہماری پریپوزیشن میں ہم کہتے ہیں بھوک میں کھانا، بھوک سے کھانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ہم اپنے حساب سے اس کو جملے کو مرتب کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے کنفیوز نہ ہوا کریں. کبھی کبھی پریپوزیشن آگے پیچھے ہونا تو وہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان میں یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور ہماری زبان میں اس طرح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ کوئی سوال ہے کسی کا؟ میں آگے چلوں؟ جی سورہ فیل ہے. حمزہ زبر آ، بس اس کو کمپلیٹ کر کے میں ہماری ابھی اذان ہوئی ہے، بس میں اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم کلاس ہی آف کر دیں گے. علم میں حمزہ کیا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، کیا کے معنی میں. اور بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چیز ہوتی ہے، ایک ماں بھی کیا کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی لکھ لیجیے گا ساتھ میں. حل جو ہے نا یہ بھی کیا کے معنی میں آتا ہے. اور الف زبر آ یعنی حمزہ زبر آ جو ہے نا، یا چاہے یوں لکھا ہوا ہو چاہے یوں لکھا ہوا ہو، دونوں کا معنی کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، کیا استفہامیہ ہے کیا. اور لم کا معنی زوردار نفی، کیا نہیں. ترا میں تا جو ہے وہ تو کے لیے آتا ہے کیونکہ، لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہے تو اس لیے ادب سے کہیں گے آپ. اور اس میں صرف را رہ گیا روٹ ورڈ کا. اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. کیا روٹ ورڈ ہے شاباش بتائیے؟ را. را حمزہ یا. اب پیچھے میں نے آپ کو کون سا لفظ دکھایا تھا جو میں نے کہا تھا یہ اس سے بنا ہوا ہے سورہ محمد میں؟ رؤیا. 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 ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ چیز. رؤیا کا معنی ہوتا ہے خواب. ٹھیک ہے، رؤین اس کا معنی ہوتا ہے خواب. رؤیا تو کیا آپ نے دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا. کیفا، کیفا کس طرح یعنی ہاؤ. فعلا فعل سے ہے، اردو کا معنی بھی فعل ہوتا ہے کیا. کیا یہ کیا نہیں ہے، کیا ہے یعنی کہ کرنا، کسی چیز کو کرنا. فعل میں ہے کرنا، کر دیا. اس طرح سمجھ لیں اس کو، کس طرح کر دیا. ہاں جی، آپ اپنا مائک آف کر دیں. ربو کا، ربو رب نے، آپ کے. میم آپ نے رویا کے معنی کیا بتائے؟ خواب، خواب. ٹھیک ہے. اور ویسے یا کا معنی یہ جو روٹ ورڈ ہے نا را حمزہ یا، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. فعلا فعل سے ہے کر دیا. ربو کا آپ کے رب نے. بی اصحاب الفیل تو ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ دیکھیں ساتھ کس کا معنی بن رہا ہے، بازیر بی کا.
صحیح ہے، یہ حرف ہے ساتھ، ود کا معنی دیتا ہے، صحیح ہے، ود. اصحاب ہوتا ہے ساتھی اور فیل ہوتا ہے ہاتھی، تو ہاتھی والے، صحیح ہے، اصحاب یعنی ہاتھی کے ساتھی، تو یہ معنی تو ہم اردو میں بولتے ہوئے تو عجیب سا لگے گا، تو ہاتھی والے، ٹھیک ہے. علم کیا نہیں، یا جعل، جعلہ اور فعلہ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں کا معنی کرنا ہی ہے، صحیح ہے. تو جعل اور فعلہ ایک ہی جیسے معنی میں، یا جعل روٹ ورڈ وہی ہے، جیم عین لام، اس کا روٹ ورڈ ہے فعل لام، ٹھیک ہے، فعل سے. صحیح، اس نے کر دیا تھا قیدہم، قید کاف یا دال، قید، قید کا معنی ہوتا ہے چال، موو، اور ہم ان کی، فی تضلیل اکارت. اب یہ فی تضلیل پورا لفظ اس کا معنی جو ہے وہ گم کر دینا، گم میں ہے، صحیح ہے، اکارت یا بیکار. آپ ایک ہی لفظ یاد کیجیے گا، بیکار، ٹھیک ہے، گم کر دینا، اس کو آپ اس طرح یاد رکھیے گا، گم. دعاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے دلال سے. فی تضلیل کا معنی گم کر دینا، اور یہ پریپوزیشن ہے اس لیے اس کے معنی فی کا معنی کوئی الگ سے دیے نہیں جا رہے، یہ گم. وَأَرْسَلَ، واو اور دیکھیں ارسلہ کے اندر اس کی ہوا کی ضمیر موجود ہے، تو اس لیے اس میں معنی، اس کی ضمیر کا معنی دیا جا رہا ہے، اس نے بھیجے. ارسلہ رسالہ سے ہے، رسالہ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اسی سے لفظ نکلتا ہے رسول. رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، صحیح ہے، اور اسی سے رسالہ لفظ ہوتا ہے، رسالہ جو بھیجا جاتا ہے ہر سال ہر مہینے، رسالہ. تو ارسلہ اس نے بھیجا، علیہم اللہ اوپر، ہم ان کے، طیرن پرندے، طیر جو ہے وہ پرندوں کو کہتے ہیں، ابابیل میں نے آپ کو بتایا تھا فلاک یعنی کہ جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ یعنی فلاک آف برڈز، ٹھیک ہے. ترمیہم روٹ ورڈ میں نے بتایا تھا آپ کو، را میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تا جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، بھیگنے کے معنی میں، اس میں تا جو ہے وہ تم کے معنی میں نہیں ہے. ترمیہم بھیگتے تھے ان پر، ٹھیک ہے، جو پھینکتے تھے ان پر، بی حجارتن پتھر، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، اور ہجر بھی اسی سے ہوتا ہے، ہا جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے حجارہ، اس کا معنی پتھر. من سجیل کنکر کی قسم کے، تو یہ قسم ہے، یہ قسم نہیں ہے، قسم کے. اور میں نے بتایا تھا کنکر کی قسم کیا ہے، وہ میں بتایا تھا کہ وہ چیز جو مطلب ڈھیریاں جو ہوتی ہیں مٹی، بھوسا جو ہوتا ہے، جی بھوسا جو آپ کہہ رہی تھی. نہیں وہ نیچے آئے گا، یہ تو کنکر کی بات ہو رہی ہے، سجیل وہ جو ڈھیریاں ہوتی ہیں نا مٹی کی، اس پہ جب پانی پڑتا ہے تو سو جو گول گول کنکر بن جاتے ہیں اور وہ پک جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، تو اس کو کنکر یعنی کہ سجیل اس کو کہتے ہیں، یعنی دھوپ میں یعنی سخت گرمی میں حرارت سے پکی ہوئی ڈھیریاں، یعنی کہ وہ سخت ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کنکر. فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں، فا ہو گیا تو، ٹھیک ہے، فا کا معنی نا عربی زبان میں فا زبر فا، پس بھی آتا ہے، پھر بھی آتا ہے، اور تو بھی آتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جملہ کس لفظ سے صحیح پورا چلے گا. تو یہاں پر تو کے معنی میں چل رہا ہے، وہاں جہاں ہم نے پڑھا فلیعبدوا وہاں پر پس کے معنی وہاں زیادہ وہ رکھ رہا تھا، مطلب صحیح پرفیکٹ لگ رہا تھا. تو یہ تو جعلہ کا معنی وہی ہے، جیم عین لام کر دینا، ٹھیک ہے، جیم عین لام، جعلہ کر دیا، ہم انہیں، کاسفن، یہ جو کاف زبر کا ہے نا، یہ معنی ہوتا ہے جیسا، صحیح ہے، یا مانند، یا مثل یعنی کہ اس کے جیسا، ٹھیک ہے، یہ کاف خالی کاف زبر کا، صحیح ہے. تو کاسفن یعنی بھوسے کی طرح، بھوسے جیسا، ٹھیک. اور عین صاد فا کا معنی بھوسا، اصف، صحیح ہے. اور آصفن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آصفن یہ کہتے ہیں ایسی ہوا کو جو تن کے اڑائے پھرتی ہو، یعنی کہ بہت تیز ہوا جو کہ اڑاتن کیا، ایسے آصفن کی عذاب کس پہ آیا تھا؟ سخت تیز ہوا کا عذاب کس قوم پر آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس کے لیے آصفن کا لفظ آتا ہے، یاد ہے کون سی قوم پر تیز آندھی کا عذاب آیا تھا؟ نہیں پتا کسی کو؟ قوم لوط پہ آیا تھا نا، پتھر آئے تھے ساتھ میں. قوم عاد پہ، قوم عاد پہ آیا تھا آج شاید. پہ آیا. جی قوم عاد پہ آیا تھا، کیونکہ یہ بہت لہیم شہیم تھے، یہ بہت قداور قوم تھی، اور یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہوا ایسی آندھی بھیجی تھی کہ جو گھر سے باہر تھا اس کو ہوا پٹک پٹک کے مار دیتی تھی، یعنی کہ کوئی درخت پہ جا کے لگا، کوئی دیوار پہ جا کے پٹکا، کوئی کہیں، اور اس طرح سے وہ مر گئے، اور آخر میں وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے
کھجور کے تنے ہوں، جیسے کھجور کے تنے یعنی کہ گرے پڑے ہوں، تو ایسے لمبے لمبے سیدھے سیدھے پڑے ہوئے ہیں بس. تو عاد ان کے اوپر آصفاً اس کا عذاب آیا تھا. مأکول اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ حمزہ اور یہ کاف اور یہ لام، کیونکہ شروع کا میم اگر ایکسٹرا ہو جائے نا 4 بن جائے تو ہم شروع کا میم نہیں لیتے. اکلا، اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، اسی لفظ سے بنتا ہے کلو وشربو. اس میں حمزہ شروع کا گر جاتا ہے کیونکہ یہ حرف علت ہے نا. عموماً حرف علت جو ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں یا پھر بدل جاتے ہیں. حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ واو، الف یا حمزہ اور یا. یہ وائی یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حرف یا تو ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. جیسے دیکھیں یہاں پہ یا میں ایک حمزہ ہے اور ایک یا ہے، تو دونوں ہی گر گئے، یہاں پر صرف را رہ گیا. صحیح ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے چینج ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پر کوئی ایسا ہے جو کہ ایسا ہو؟ میرا خیال ہے ابھی تو نہیں ہے، لیکن ہوگا، جب ہوگا تو میں بتاؤں گی. تو کبھی ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں. تو کلو بھی ہو جاتا ہے، جیسے اس میں یہاں پر حمزہ گر گیا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. تو مأکول کھایا ہوا، ٹھیک ہے، کھائے ہوئے بس کی طرح بن گئے. ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہے لفظوں کے حوالے سے یا کچھ بھی چیز جو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ جی سمن. مس یہ جو یجعل ہے اب فجعلہ میں تو اس کا ہے اس نے کر دیا، تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں جیسے یجعل بنا دی اس نے، ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ. ہاں ایسے کر لیں، کوئی بات نہیں، بنانا کرنا ایک ہی بات ہے. مجھے ڈاٹ لام لام میں ہم گمراہ لکھ سکتے ہیں. آپ چال کے لیے گمراہ کیسے لکھیں؟ کوئی انسان تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن چال کیسے گمراہ ہوگی؟ چال گم اچھا ہوگی، خالی گم کہہ سکتی ہیں آپ، خالی گم. صحیح، خالی گم صحیح. کہہ سکتی ہیں آپ. صحیح ہے. اور بس آصف نام جو آپ نے بھوسے کا بتایا، اس طرح یہ آصف نام جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے میننگ بھی بھوسا ہی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا. وہ الف مدہ سے ہوتا ہے مس سمرین. ہاں ہوا بتایا نا تو. ہاں، وہ الف مدہ سے ہوتا ہے وہ. کون سا والا جو نام ہوتا ہے؟ آصف، آصف جو نام ہوتا ہے وہ الف ہاں مدہ سے ہوتا ہے ہاں نا. ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. یہ تو میں نے قرآن سے دکھایا آپ کو، بس مجھے نہیں پتا باقی کا. جی سمن آپ بتائیے. جی مس میں السلام علیکم. اس میں وعلیکم یہ السلام. یجال سے ریلیٹڈ ہی پوچھ رہی تھی، انہوں نے پوچھ لیا. میں بس یہ پوچھنا چاہتی تھی، یہ وہی والا یجال ہے نا جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ لا تجعلوا للہ فلا تجعلوا للہ اندادا میں بھی. ہاں ہاں، لا تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن. جی جی وہی والا ورڈ ہے یہ. اور یجعلون اصابعہم میں بھی یہی والا جعل ہے. ہاں بالکل، وہ بنا لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو. بیسیکلی جالا کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی میننگ میں لے کے جائیں تو. فعلا کا معنی ہوتا ہے کرنا، کچھ بھی کام کرنے کو فعلا ہوگا، لیکن جالا ہوگا ایک حالت سے دوسری حالت میں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، تو اگر ہم اس کو زیادہ اور غور سے دیکھیں تو یجال ہے ایک حالت سے، یعنی کہ جو چال کی حالت تھی کہ وہ تیز تھی، بڑی سخت لگ رہی تھی، اس کو کیا کر دیا؟ اس کو بدل کر گم کر دیا، یعنی اس کو دوسری حالت میں بدل دیا. اسی طرح ہاتھی جو تھے وہ ان کی حالتیں ڈیفرنٹ تھی، اور پھر ان کو جب بدلا تو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیا، تو جعلا کا لفظ آیا. یہاں پہ فعلا کا لفظ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو فعلا اور جعلا میں فرق صرف اتنا ہے کہ جعلا کا معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، سو کہتے ہیں جعلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ رہی نا فلا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، تو الہ یعنی ایک الہ جس کو آپ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حالت کو بدل کے آپ اس کو الہ کے مرتبے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک حالت سے یعنی کہ ایک دوسرے غیر اللہ کی حالت کو بدل کر آپ اس کو الہ کی حالت پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصابیہ ہم میں کیا ہے کہ اپنی انگلیاں آپ کی سیدھی تھی، نیچے رکھی ہوئی تھی، آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھا کر ایک حالت سے بدل کے کانوں کے اندر ڈال دینا، تو اصابیہ ہم کانوں کے اندر ٹھوس لینا، تو اس حالت بدل دینا. ٹھیک ہے. چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں. کسی کا اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.